बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुनार अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इक़्तिदार छोड़ने को तरजीह दूंगा, लेकिन एनआरओ किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहते हैं कि स्क्रिप्टेड था और रेफरेंस बनाकर सजाएं दिलवाई गई। दूसरी जानब मरीम नवाज साहिबा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहती हैं कि कमजोरियों की वजह से हुकूमत वक्त से पहले गिर जाएगी। समेत दिन भर की अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पर आने से पहले मैं चाहूंगी कि इसी नशिस्त में कुछ अहम बातें आपने की थी, वो क्लिप नाज़रीन को दिखाते वापस आएंगे और फिर मज़ीद सियासत के हवाले से आपसे जानेंगे। प्ले कीजिएगा। शहबाज शरीफ की बात ही चल रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ मामला तय करने की कोशिश, एक चीज का इंतजार होता है कि वो चीज वो ऊंट किस करवट लेता है। उसमें जो अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एक कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पे नजर नवाज शरीफ साहब का मामला बड़ी हद तक तय और वो तय इस तरह से हुआ है कि वो मुफ्त चले जाए। इलाज के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे जैसे वक्त गुजरेगा ऑप्शंस कम होते जाएंगे। इमरान खान साहब को इस वक्त उनको डिस्टर्ब कर रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो कैंप है। वो कह रहा है कि कुछ शख्सियत की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है। मौलाना साहब की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई, जंगी तरीन नहीं कह रहा हूं, आम तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में फिर सेनेटर तलब महमूद के फार्म हाउस पे उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है, एक अहम तरीन शख्सियत। बल्कि न सिर्फ मुलाकात हुई है, बड़ी खुशगवार पहले कुछ तलखियां आ रही हैं। खुशगवार मुलाकात के बाद उस शख्सियत ने फिर मौलाना साहब की इमामत में नमाज भी पढ़ी है। सिस्टम की सपोर्ट इमरान खान साहब को कम होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता या तेजी के साथ इमरान खान साहब को ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारा सपोर्ट मैकेनिज्म जो था वो अब उनके पास नहीं है। मिस और डिस इन्फॉर्मेशन जारी होंगी इमरान खान साहब, साजिश नहीं हो रही लेकिन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता और उसकी अलामत है, अलामत नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब को तो अदालत से हुआ ना मामला। असल बात यह है कि मौलाना साहब वो धरना आया कैसे और गया कैसे और किन कंडीशन पे गया, खुद ही उठ के चला गया और परवेज इलाही साहब के साथ मामला तय हुआ। मीना नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। हो क्या रहा है? इमरान खान साहब को अब थोड़ी सी थोड़ा सा फील हुआ है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीजें आपस में डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पावर जो होती है, ताकत को आपको पता होना चाहिए कि कब रेत वाला हिसाब तो नहीं हो रहा, रेत वाला हिसाब तो नहीं हो रहा, ये खुद पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रेत सिस्टम से कुछ नहीं निकलेगा, कोई पैसा बरामद नहीं होगा, कोई पुलिस इतलात नहीं, कुछ नहीं होगा। इसके बाद होगा कौन किसकी पीठ में खंजर घोंपता है ये देखने आने वाले दिनों में, कौन किसको धोखा देता है और कौन किसको गिराता है। जी डॉक्टर, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर तनकीद, उसके बाद वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इंतहाई खतरनाक खेल खेल रहे हैं इदारों के खिलाफ। क्या समझ रहे हैं, सियासत किस तरफ जाता देख रहे हैं आप आने वाले दिन? देखिए, सियासत की तो मैंने बात कभी की नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिस्टम जाएगा, सिस्टम जा रहा है और जाते हुए नजर आएगा। और आज से कोई सवा साल पहले खान साहब को ये मैंने बात की थी, तो जाहिर है कि किसी वजह से अपना अंदाजा या थोड़ी बहुत जो इतने अरसे में देखा है, सियासत को समझा है, स्टूडेंट लाइफ में भी पॉलिटिक्स की है। इमरान खान साहब को उस वक्त मशवरा ये था कि आप असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें और ये वो वक्त था जब बाहर से बहुत ज्यादा खास नहीं, एक तो वो जब गैर मुल्की सरबराहान आ रहे थे बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के साथ, जबरदस्त किस्म के माशी इश्यूज नहीं खड़े हुए थे मुल्क में, और या फिर ये कि जब वो कश्मीर वाली स्पीच उनकी थी, उसकी वजह जो है वो एक वजह थी। उसकी वजह, पहली वजह तो ये कि इमरान खान साहब से ये मेरा गुमान रहा, जितनी मुलाकातें उनसे हुई वजीर आजम बनने के बाद, मुझे गुमान हुआ इस बात का कि उनको शायद बहुत ज्यादा मामलात का इल्म नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन तक पहुंचती हैं लेकिन या तो लोग उनको बता नहीं रहे या उनको डिसइंफॉर्मेशन दी जा रही हैं। और कई दफा ऐसा हुआ कि मैं खामोशी से देखता और सुनता रहा, लेकिन मतलब बस अब सुने और बस देखें। लेकिन जैसे ये धरने का मामला था या उससे पहले बहुत सारे और मामला, मतलब इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे उन्होंने जब ये असेंबली में खड़े होकर बात की कि बहुत ज्यादा बाहर से सरबराहान आ रहे हैं मुल्क में और उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है बाहर की, इमरान खान साहब ने स्पीच की तो शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए अपनी जगह पे, अपनी सीट पे, कायदे पे खिलाफ,
اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے تھوڑی آ رہی ہے انویسٹمنٹ, یہ انویسٹمنٹ تو آرمی چیف کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ جملے شہباز شریف صاحب کے نہیں تھے, کسی نے اسے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کی وجہ سے نہیں, یہ تو آرمی چیف کی وجہ سے, کسی نے اسے کہا تھا. تو بات یہ ساری کہ اچھا عمران خان صاحب کوئی ظاہر ہے اس بات کو تو چھوٹی سی بات ہے, لیکن ایک میسج انہوں نے شہباز شریف صاحب نے دیا کہ ایک منٹ ٹھہر جائیں, آپ کی وجہ سے تھوڑی آ رہی ہے, تو آرمی چیف کی وجہ سے آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ یہ کہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو تین باتیں امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ پولیٹیکل آپشنز نہیں ہے اس کے بعد خالد فوری. اور ایسا بھی عمران خان صاحب جو ہیں جس جگہ پہ اس وقت موجود ہیں وہ اور ان کی پوری حکومت اس کو انگیج کر رہی ہے اپوزیشن میں. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ میری ایک دکان ہو اور دکان کے سامنے ایک جو ہے ٹھیلا لگ جائے اور سارا دن میرا جو ہے وہ اس ٹھیلے کو میں ادھر سے ٹھیلا دوسرا لگ جائے تیسرا مار کو ٹائم. تو عمران صاحب کی جو پوری حکومت ہے اس کو انگیج کر لیا ہے اپوزیشن نے. یعنی اگر آپ حکومت کے وزراء کی گفتگو سنیں یا ان کے کام دیکھیں تو تمام کے تمام جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف یا کہ سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ اس میں کنزیوم ہونا شروع ہو گئے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ نواز شریف صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کے دوست رہے, دونوں اچھے دوست بھی رہے, تو اس لیے ایک ان کا تعلق بھی ہے جس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ مستقبل میں تعلقات کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے ایک سیاسی اسٹروک کھیلا ہے. اچھا سیاسی اسٹروک کھیلا بڑا رسکی ہے بڑا رسک, بہت بڑا رسک انہوں نے لیا ہے, لیکن اسٹروک انہوں نے کھیلا. اور وہ اسٹروک یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے 2013 کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی 4 سیٹیں یا 5 حلقے 4 حلقے کھول دیے جائیں. ایک مطالبہ انہوں نے کیا, نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا, نواز شریف صاحب نے کہا نہیں ہوگا, انہوں نے پھر دھرنا ہوا, پھر وہ جو بھی قصہ ہوا اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ فاروق قادری صاحب کے ساتھ جو دھرنا تھا اور جو بھی معاملات تھے. پہلی بات تو یہ کہ وہ براہ راست ڈی جی آئی صحیح نے غالباً بات نہیں کی تھی نواز شریف صاحب کو, کسی شخصیت نے کسی کاروباری شخصیت نے غالباً جا کے بات کی تھی نواز شریف صاحب سے. وہ جہاں تک میری اطلاع ہے اس وقت کیونکہ پروگرامس ہو رہے تھے مستقل اور میں بہت سی باتیں جانتا بھی ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ براہ راست بات نہیں ہوئی تھی, ہو بھی نہیں سکتی براہ راست. مطلب ڈی جی آئی صحیح کیسے جا کے بات دے دیں, ایسا نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ راحیل شریف صاحب نے مجھے اس زمانے میں دھرنا ختم کرنے کا بولا. ہاں وہ تو کہے, وہ تو ملے تھے نا, وہ تو عمران خان صاحب وہ تو پبلک کے سامنے ہے نا. عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور فاروق قادری صاحب گئے تھے اور وہاں جا کے ملاقات کی تھی اور وہاں پہ دھرنا ختم کرنے کی بات کی تھی راحیل شریف صاحب نے. اور پھر دوسرا مرحلہ ایک آیا تھا درمیان میں جس میں جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے اور نواز شریف صاحب غالباً اس کی تصحیح کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں, اگر میں کوئی غلط بات کروں, غالباً نواز شریف صاحب کی جب سرجری ہو رہی تھی تو اس وقت چودھری نثار صاحب گئے تھے اور شہباز شریف صاحب گئے تھے, تو اس وقت شاید یہ بات چلی تھی درمیان میں کہ نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ آپ میاں صاحب اسٹے کریں, یہیں پہ آپ ڈیزائن وغیرہ کر کے بھیجیں, جس پر آپ کا نامہ چل چکا تھا اس وقت. تو غالباً یہ میسج پھر شاید میں اس کا یعنی ہم نے چونکہ ڈسکس کیا ہوا ہے شو میں تو اس لیے اگر اس کی کوئی تردید کرنا چاہے تو, لیکن غالباً چودھری نثار صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے شاید کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں, اور یا پھر اس سے پہلے کاروباری شخصیت نے شاعروں کا نام میں کوئی بات کی تھی, ایسا کچھ ہوا تھا. لیکن جو نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا. عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ 4 یا 5 حلقے کھولے جائیں, اور پھر وہ مطالبہ تسلیم ہوا. ایک تو ایک ثانیہ پیش آ گیا, اس کے بعد تو دھرنے وغیرہ سارے ختم ہو گئے, ہاں وہ سارے ختم ہو گئے, لیکن ان کا ایک مطالبہ تھا. مطالبہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن انکوائری ایسے ہی ہے نا, عدالت طے کرے, 5 حلقے کھولے, یہ ہو جو بھی ہوا. یہاں پر نواز شریف صاحب کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یعنی ایک نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی عدالتی کمیشن بنا دیا جائے, ایسا وہ نہیں کہہ رہے, کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, یہ بھی نہیں کہہ رہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ مطلب ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ نہیں عدالت میں بھی نہیں, شخصیات کا نام دے رہے ہیں. نہیں انہوں نے تو انہوں نے آپ دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بڑی انٹیلیجنٹ موو اس لیے ہے کہ انہوں نے ساتھ شہید ہونے والے فوجیوں کو سلام بھی پیش کیا. اچھا انہوں نے اس میں کوئی مطالبہ نہیں رکھا بلکہ اس پورے عمل کو ہی رد کر دیا صرف سے. یعنی پورے عمل کو ہی انہوں نے, ایک عمل ہوتا ہے نا جس میں یعنی وہ عدالتی نظام کو بھی انہوں نے رد کر دیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, ایسا کچھ نہیں کہہ رہے, کوئی جی آئی ٹی بنے, ایسا نہیں. انہوں نے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی رد کر دیا ہے,
ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کو جو ہے ان کو بھی کہا ہے کہ ان کی سالسی بھی نہیں, وہ تو خود جو ہے وہ اس میں اس سسٹم کو لانے والے تھے سلیکٹڈ. تو نہیں, تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب پھر ڈیمانڈ کیا ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی تک ان کی ڈیمانڈ سامنے نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ وہ جیسے ایک دن حکومت کو گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں, تو پھر کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد ابھی سامنے نہیں آیا جہاں تک میں نے ان کی اسپیچ سنی ہے, یا میں نے مولانا فضل الرحمان یا پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ خود بخود حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. مجھے ایک وفا بالکل کیونکہ عمران خان اور بھی نواز شریف ہے نا, اب عمران خان اور اس میں مولانا فضل الرحمان, اینٹر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. ہاں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی تو پہلے ہی وہ کہہ چکے نا میں الیکشن کو نہیں مانتا, انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ حلف نہیں اٹھاؤ. اچھا, نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے حلف اٹھا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے ان کے وزیر نے یہ کہا چند روز پہلے, میں نے کہا جی آپ خود بخود پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل, وہ ظاہر پیپلز پارٹی سے ہی ان کا تعلق رہا ہے, وہ کافی لوگ پیپلز پارٹی سے, نون سے کم لوگ ہیں. اب دیکھیں نا مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی, مسلم لیگ نہیں ٹوٹی, نون نہیں ٹوٹی, پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹ کے یہاں آ گئے, اور اس میں ان کے بارے میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اچھا وہ چلے گا. مطلب میں تو میرے لیے تو مطلب وہ ابھی بھی رابطے کی کوشش کرتے رہتے ہیں زرداری صاحب کی طرف سے کہ نہیں واپسی کا راستہ بن جائے گا. اچھا, اب تو معاملہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے انہوں نے ہاں مطلب دیکھیں نا, ابھی وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ فوری الیکشن کروایا جائے, کوئی الیکشن کمیشن کچھ کرے, انہوں نے پورے سسٹم پہ کراس لگا دیے بظاہر تو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, پورے سسٹم کو رد کر دیا کہ میں تو ان پہ بھی اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کرو گے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب ان کا مخاطب جو ہے وہ عوام تھے, مطلب اس طرح سمجھ لینا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کچھ کریں, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آرمی چیف کچھ کریں, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کچھ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کو رابطہ کر کے انہوں نے سب کو, تو ایک طرح سے وہ ایک عجب سا معاملہ ہے, ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ میں حکومت کو مانتی ہی نہیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ان کی جو ڈیمانڈ ہے یعنی ان کا کیا مطالبہ ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا, تو پھر ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر حکومت جو ہے وہ مطلب ہے ہی نہیں تو اور وہ خود بخود گر جائے گی, ہاں تو پھر وہ کیا, وہ کون سی, دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے پاس 2-3 اس وقت باتیں جو عمران خان صاحب کی یعنی اب جن پہ ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم نظر رکھیں, اور وہ یہ نمبر 1 ایک تو یہ کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان سے بات کرتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب نواز شریف سے بات کرتے ہیں تو 3rd ٹائم پرائم منسٹر نمبر 1. نمبر 2 پنجاب سے ڈومیسائل میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ گفتگو ساری اگر کسی اور ڈومیسائل پہ ہوتی تو ابھی تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں, اور اسٹیبلش خاص جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی پہلی اور آخری محبت بالکل ایسی ہے. عمران خان محبت دیں گے. یہ دیکھیں میں پہلے ہی عمران خان صاحب تو یہ ہے نا کہ وہ بس ایک فلرٹ سا ہو رہا ہے, ادھر ادھر جھانکی پڑو, ہاں وہ ایسی بس. اچھا لیکن جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اصل ریئل اسٹیبلشمنٹ وہ نواز شریف صاحب کو پہ سب کے بعد یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات میں. اور یہ دیکھیں نا یعنی آپ سوچیں کہ 1985 اور یہ آگے 2020 اور اس کے بعد کس قدر احمقانہ بات لگ رہی ہے کہ نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے اور عمران خان صاحب ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ انڈین ایجنٹ ہے, اور باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے لگایا تھا. یعنی عجیب و غریب تو سر پہ ہے اس بات. کوئی سمجھ میں آتی ہے کسی کے بات کہ وہ یعنی انڈین ایجنٹ ہے جنہوں نے آرمی چیف کو بھی لگایا تھا, جنہوں نے یہ بھی کروایا تھا. نہیں بات سنیں نا, وہ دیکھیں نا پرائم منسٹر کی تو اس سے نہیں اچھا لگتا, نیچے وزیر وغیرہ کہتے ہیں تو بات چل جاتی ہے. پرائم منسٹر کے لیول کی تو بات مزہ نہیں آتا نا اس بات میں, کیونکہ اس کو پھر لوگ بڑا عجیب سا اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک بات تو. دوسری بات یہ ہے عمران خان صاحب کو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ نواز شریف صاحب گئے کیسے باہر, نواز شریف صاحب کیسے باہر گئے, ان کی رپورٹس کیسے آئیں, وہ کیا کیسے ہوا, کیا ہوا, کیوں. لیکن اب تو آج پیپر کی طرف سے آ گئی ہے کہ وہ جو اشتہاری شخصیات ہیں ان کی اسپیچ نہ چلائی جائے, پابندی لگ گئی. تو شاید میاں صاحب کی, لیکن پھر وہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ ادھر چل رہا ہوگا. نہیں مریم نواز دیکھیں نا, مریم نواز صاحبہ باقی جو ہے وہ بولیں گے.
अपने मौलाना साहब भी तो हैं, मौलाना तो अच्छा, मैं जो बता रहा था ना कि अब इस हद तक जरूरत पड़ गई कि एक इनके करीबी वजीर जो हैं, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी अब आप खुद पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे? उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। कॉम्प्रोमाइज हो गया ना सिस्टम। मैंने कहा कहां तक? मतलब ऑलरेडी आप जाहिर है तमाम आपकी गुफ्तगू तो मतलब 90% मुस्लिम लीग नून पे फिक्स है, कोई एक आध बीच में गए आप ऐसे तड़का लगाने के लिए पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं, हाँ ऐसे कर देते हैं जिक्र। और तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं तो पूरी कोई अब वजीर इनके खान साहब के, मुझे कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक खान साहब को जरा थोड़ा सा और कमजोर हो जाए, हुकूमत जरा परेशान हो जाए, तो फिर मैं यहाँ तक सजेस्ट करूंगा कि जरदारी साहब को वापस ले आए प्रेसिडेंसी में। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ना कल, तो वो मेरे ख्याल से वो बात नहीं निकली है, क्या यह हो सकता है उन्होंने खुद बात की हो ख्वाजा, मुझे नहीं पता। मुझे इनके लोगों के लगे कि डॉक्टर साहब हमारी तो पूरी कोशिश है कि खान साहब जो है किसी तरह से जो है वो ऐसा कुछ सेटअप बन जाए। मैंने कहा यार एक मिनट, ये इलेक्शन से पहले भी कोशिश हुई थी, मैं बार बार बात कह चुका हूँ, चौधरी शुजात साहब का और तालुक कादरी साहब का जलसा हुआ था लाहौर में, और उसमें इमरान खान साहब पहले रुक के चले गए थे, जरदारी साहब बाद में आए थे, तो लेकिन भारत उनकी सिंध हुकूमत है। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसा करेगी, मेरा नहीं ख्याल, और ना ही जरदारी साहब किसी मूड में होंगे इस किस्म के, ना ही इमरान खान साहब मूड में होंगे। लेकिन एक मैं चंद रोज पहले की आपको बता रहा हूँ इस सारे मामले से पहले। अच्छा, अब बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, एक तो ये कि उनका मुतालबा भी सामने आना बाकी है, दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को ये इल्म होना चाहिए कि उनके पास पीटीआई कितनी है। वो जो मैं बात कहता हूं ना ओरिजिनल पीटीआई, गो बैक टू द, मैं उनसे बार बार कहता हूं बेसिक्स, क्योंकि उसकी वजह यह कि बहुत सारी शख्सियात इमरान खान साहब, जाहिर है कि मुल्क का एक सिस्टम ऐसा है, एक निजाम ऐसा है, तमाम ब्यूरोक्रेसी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को जवाब दे रही है आज भी। तमाम ब्यूरोक्रेसी चंद लोगों को छोड़ के या नवाज शरीफ साहब को जवाब दे रही है, या जवाब दे रही है शहबाज शरीफ साहब को, या जवाब दे रही है चौधरी परवेज इलाही, बस फुल स्टॉप। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, ऐसे कोई वो कहते हैं ना छोटा मोटा तड़का लगाने के लिए तो कोई उस्मान बुजदार की बात सुन लेगा या किसी वजीर की सुन लेगा, तो फयाजुल हसन चौहान के अलावा कोई वजीर आपको नजर, एक पंजाब की काबीना कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता, फयाजुल हसन चौहान के अलावा कोई नजर आ रहा है आपको? किसी से कोई नजर आ रहा है? नहीं, यास्मीन राशिद साहब तो बेचारी वो तो बहुत ही अच्छी खातून है, और मतलब उनका वन ऑफ द फाइनेस्ट, माजरत के मन का नाम लेना भूल गया, लेकिन बाकी तो लोग नहीं नजर आ रहे होंगे। तो बात यह कितने वजीर हैं, कितने तर्जुमान, कितने मामूनीन हैं, मतलब यहाँ पर वहां पर हमें नहीं पता। लेकिन बात यह कि आज इमरान खान सबको खुद आना पड़ा, पूरा इंटरव्यू ही उनका नवाज शरीफ और इंटरव्यू, आप कहते हैं ना कि जंग में आप सामने वाले को इंगेज इस तरह से करें कि पूरी स्पेस घेर लें, यानी पूरी इमरान खान साहब की जो तवज्जो है वो चलेगी नवाज शरीफ और अपोजिशन पे, जबकि इश्यूज और अपोजिशन इनको यहां से उलझा दिए। अच्छा, एक तो डोमिसाइल, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, पैसा सारा उनके पास है, जितने सरबराह मौजूद हैं, इमरान खान साहब ने खुद कहा हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि मुझे 2 मुल्कों के सरबराह ने कहा, 2 से ज्यादा मुल्क हैं। अच्छा, उनके साथ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम वो अभी भी मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ डील किया हुआ बतौर वजीर आजम। यानी ये भी नहीं कि कोई नवाज शरीफ साहब 2000 में बाहर चले गए तो 2007 या 8 में दुनिया बदली हुई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो अभी वही लोग मौजूद हैं, तुर्की में भी वही है, ज्यादा बरतानिया में वही है, मतलब हर जगह पर आपको वही टीम्स बैठी नजर आएंगी, उन्हीं पार्टियों की या वही खानदान। तो बात यह है कि अब यहां पर इमरान खान साहब ने एक जो थोड़ा सा इमरान खान साहब का वीक पॉइंट में कहूंगा वो है, वो ये कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग उनकी पार्टी में मौजूद हैं जो उनके नहीं है, वो इमरान खान साहब को आंसरेबल नहीं है। ये इमरान खान साहब का -1 की बात चल रही थी, आज उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा नदीम मलिक साहब की, 2 बात गलत तो नहीं थी, बात दुरुस्त थी। और फिर दूसरी बात ये कि चौधरी शुजात हुसैन साहब या परवेज इलाही साहब के साथ इन शख्सियात ने बात की थी, इत्तेहाद खुद बखुद तो नहीं अलग हो गए थे, क्या खुद बखुद अलग हो गए थे? देखिए, इमरान खान साहब को ये इल्म होना चाहिए, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब है, इमरान खान साहब से ज्यादा पुराना इस्टेब्लिशमेंट को वो जानते हैं, उनका खानदान जानता है इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी ज़हूर इलाही साहब के वक्त से वो सिस्टम के अंदर इन है। तो बात यह है कि अब बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं, जैसे हफीज शेख साहब हैं और बहुत से लोग हैं, वो इमरान खान साहब की पार्टी के नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, वो जो भी हैं दूसरी पार्टियों से आए हैं, कैसे आए हैं, जो भी, लेकिन वो इमरान खान साहब के लॉयलिस्ट नहीं है। आप उसमें मुरासी साहब को रख सकते हैं, आप उसमें फैसल वावडा को रख सकते हैं, अली जैदी को रख सकते हैं, आप असद उमर साहब को रख सकते हैं, मतलब चंद लोगों को आप रख सकते हैं उनके जो कि उनके लॉयलिस्ट हैं पुराने, लेकिन बाकी सारे लोग तो वो जो हवा चली
تو ہوا چلی تو ہوا چلتے چلتے اپنے ساتھ بہت سارے لوگ بھی لے کر آ گئی. اور ایک خان صاحب مجھے کہتے ہیں الیکشن سے جنرل کہتے ہیں یار ایک بندہ جو ہے ایک ہمارے کامن مہربان ان کے گھر پہ کھانا تو کہتے ہیں یار ایک بندے کے لیے میرے اوپر پریشر ہے بہت کہ میں سو لوں. میں نے خیر انہوں نے نام سنا, میں نے کہا ہے یہ کہتے ہیں یار مجھے اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں اس بندے کے لیے کہ اس کو نہ لو لیکن مجھے لینا پڑ رہا ہے. اچھا اب وہ الیکٹیبل بندہ تھا یا کسی کی سفارش تھی یا جو بھی تھا, الٹیمیٹلی انہوں نے لیا اور وہ ان کے ساتھ شیر و شکر نظر آتا ہے. اور کرپٹ تو کون سے کہتے ہیں نا, یہ ڈی این اے چیک کریں گے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ کرپشن لکھا ہوگا نا, اس میں وہ رائبوسومز اور تو بات یہ ہے کہ وہ کرپٹ ٹو دا کور. سر بریک لے لیتے ہیں. پکا ٹھگ نہیں ہوتا, فراڈ کا پکا. میں ایجنسیوں کا میں کہتے ہیں مجھے نا یار وہ خان صاحب کو چھوڑے ڈاکٹر صاحب, میں تو 2-3 لوگوں کو جواب دیتا ہوں خان صاحب چھوڑے. میں تو اچھا یہ وہی شخصیت ہے نہ ہاں کئی شخصیات ایک تھوڑی ہے کوئی, ٹھیک ہے کوئی ایک ہے. ڈاکٹر سے بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے مزید سیاست پر آپ سے بات کریں تو گے. یہ جو کور پی ٹی آئی ہے نا عمران خان صاحب کے لوائلسٹ, یہ ہے اصل جو پی ٹی آئی بچی کچھ ہی رہ گئی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی امپائر کی انگلی کا مطلب جو ہے وہ فوج سے نہیں تھا میرا, اور اس کا مطلب ہمیشہ سے میرا اللہ سے تھا. اور وہ آج کارگل کے حوالے سے بول رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ارنجیت مجھ سے پوچھے بغیر یہ کرتا تو میں اس کو عہدے سے ہٹا دیتا. تو نواز شریف صاحب نے بھی ایسے کیا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی ویسے کوشش تو کی تھی ہٹانے کی مشرف صاحب کو. جی اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ تو مطلب ہے کہ تو 12 تو بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یقین درست کر رہے ہوں گے. یہاں پر ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کی اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا جتنا زیادہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انحصار کریں گے, خان صاحب نے ایک جو معاملہ میرے خیال سے مناسب شاید نہیں تھا, یہ شاید تھا یہ شاید نہیں تھا, وہ یہ کہ بہت زیادہ مطلب میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنی مشرف صاحب کو سپورٹ نہیں کی. اب یقین کریں جنرل مشرف کو اتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہوتی تو کبھی بھی نہیں کی. اتنی سپورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو ملی ہے. ٹھیک ہے, سارے ادارے ایک پیج پہ, عدالت بھی اس میں واضح طور پہ نظر بھی آیا, نیب بھی نظر آتی ہے آپ کو عسکری ادارے بھی نظر آتے ہیں, سب ایک پیج پہ آپ کو نظر آتے ہیں. بڑا اچھا. لیکن ہوا کیا کہ عمران خان صاحب نے ڈپینڈ کری, مطلب ہوتا ہے نا کہ مطلب ڈپینڈنس بڑھ گئی کہ معیشت بھی ٹھیک ہو تو یہ بھی ہو, ایسے بھی ہو جائے ویسے بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں چلے ٹھیک ہے ایک میرا عثمان بزدار ہے تو 10 میں ادھر سے نام لے لوں تو 15 ادھر, ایسے نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا ایک گھچ پچ ہو گیا صاحب. یعنی آج صبح میں نے وہ مارننگ شو دیکھا, ٹی وی لگایا مارننگ شو, تو ہم نیوز پہ, تو اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ظفر مرزا صاحب جو ادویات کے اس میں وہ صبح ان کی میں نے فرمودات صبح سنے بڑے زبردست, وہ صحت سے بتا رہے تھے کہ ہاں. تو میں نے کہا ایک منٹ ذرا یہ تو وہی نہیں ہے دیکھا کچھ عرصے پہلے خان صاحب, لیکن ان کی پرچی جو ہے وہ خان صاحب سے زیادہ اسٹرانگ تھی. تو خان صاحب کچھ نہیں کر سکے. بات یہ ہے کہ اب یہاں پر جا کے اب خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں عوام کے ساتھ. جو میں بار میں بات کروں کہ یار کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے بڑھ گئی قیمتیں تو بڑھ گئی, نہیں. پبلک کی پرس کیا ہے, پبلک کے سامنے اس وقت کیا ایشوز ہیں, وہ ایشوز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو لا کے بٹھا دیا جائے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کو بٹھا دیا جائے, بالکل بھی نہیں ہے. پبلک ایشوز کیا ہے, پبلک ایشوز ہے کہ آٹے کی قیمت کتنی ہے, اور اگر ہے تو جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اوریجنل خان صاحب واپس نکل کے آ کے لوگوں میں نکل جائے, ترجمان ان کو اٹھا کے میں انتہائی معذرت کے ساتھ سب سے پہلے یہ چھوڑ کے بھاگیں گے. بلکہ بھاگ چکے ہیں آلریڈی, بھاگ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں تو جواب میں کون عمران خان, تو جہاں سے رہتے ہوئی وہ تو ان کی تو پوسٹنگ وغیرہ ہوئی ہیں, حکومت ہر حکومت میں ہو جاتی ہے پوسٹنگ. بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خان صاحب کے جو یا خان صاحب کو چھوڑ دیں سب کو. عمران خان کا ووٹ ہے نا, ادھر نواز شریف کا ووٹ ہے, ٹھیک ہے, ادھر بینظیر بھٹو صاحبہ کا یا بھٹو صاحب کا, یہ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے بلاول کس طرح کر پاتے ہیں اس کو. لیکن بہرحال بات یہ ہے ساری کہ عمران خان کا ووٹ ہے. اچھا اب ووٹ لوگوں نے کیوں دیا ہے, عمران خان صاحب کوئی خوبصورت نہیں ہے دنیا میں, ایسا بھی نہیں ہے. کیوں لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ نمبر 1 آپ نے احتساب کرنا ہے اور بلا امتیاز کرنا ہے, اس کا امپریشن ختم ہوگی. نہیں, جو پارٹی شور کرنا زیادہ بولنا شروع ہوتی ہے وہ. اب دیکھیں زرداری صاحب نے کیا کہا, زرداری صاحب نے آپ کے خیال سے یہ سارے کیسز غلط ہے, الٹے بنے وہ سارے کیسز, یہ انور مجید اور یہ سر. زرداری صاحب نے کیا کہا میں کچھ کہوں گا تو مجھے کلر ایسا ایک پبلک کے اندر نہیں, پبلک میں پرسپشن ایسا بن چکا ہے حقیقتاً بن چکا ہے کہ جو بولتا ہے اس کے خلاف پرچہ لے دیں. جو ہاں یہ بن چکا ہے نا, دیکھیے بن چکا ہے. لوگ آپ جو مرضی کہہ لیں اس کو, خان صاحب جو مرضی نیب یہ ہے نیب جو مرضی صفائیاں دنیا
دیا جہاں کی وہ بلا لوگوں میں پرسپشن بن گیا, لوگوں کے اندر لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ یار 1 منٹ یہ جو بات کرتا ہے زیادہ تو اس کو پکڑ کے آپ اندر اگلے دن نوٹس آ جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں نا پوری کی پوری نون کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا نیب. فضول رحمان صاحب بولے تو ان کو نوٹس آ گیا, انہوں نے کہا مجھے کیوں ملا, واپس ہو گیا. تو مطلب یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا بالکل. اچھا اب یہاں جی وزیر اعظم صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ جو احتساب کی بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو پکڑ کے جو جس نے بھی کرپشن کی ہے ان کو جیلوں میں ڈالوں گا. کیا ان کا کام پکڑنے اپنی حکومت میں کیا نہیں, بات یہ ہے کہ ان کا کام یہ نہیں پکڑنا, ان کا کام پکڑنا نہیں. آپ پولیس کو یہ اور امپریشن خراب ہوتا ہے کہ میں پکڑ کے ڈال دوں گا. آپ کا کام نہیں ہے, عدالتوں کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. اور آپ جو ہیں وہ اگر اپنی صفوں میں موجود لوگوں کی کرپشن کو پکڑ کے یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے وہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا نا کہ جہانگیر ترین صاحب, عمران خان صاحب خوش نہیں تھے کہ یہ جہانگیر ترین جو ہیں یہ ڈائریکٹ سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات جو ہے وہ جن شخصیات کے ساتھ ہوئی, جن کے نام آ رہے ہیں انہی شخصیات کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب ڈائریکٹ تھے. تو بات یہ کہ خان صاحب نے ادھر وہ کر دیا سارا سلسلہ کہ انکوائری کمیشن اور یہ سارا کیا بنا اس کا قرضہ کمیشن. یہ اصل جو بات ہے کہ وہ جو ڈیلیوری اگر ہو جاتی ٹھیک ہے نا, وہ ابھی تک نہیں مل رہا. ایک بندہ اس کو پکڑے نا, پنجاب پولیس دیکھے نا وہ عجیب تو وہ بندہ. اچھا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں اس پوری صورتحال میں یوریشین ٹائمز آج کیا کہہ رہا ہے. یوریشین ٹائمز کہہ رہا ہے انڈیا پاکستان وار مچ مور امیننٹ اینڈ بینیفیشل فار دہلی دین اے کانفلکٹ ود چائنا. اگر پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑتا ہے تو نئی دہلی کو زیادہ فائدہ ہوگا چائنا کے ساتھ میں. اور یہ ڈینیل مارکے کو کوٹ کر رہے ہیں, بڑے زبردست ایک ساؤتھ ایشیا پہ ان کی نظر ہے, ان کو اور جو ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹس ہیں امریکہ میں ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ماسک کھولو. اچھا اب بات یہ ہے کہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے, میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے انڈیا اور چائنا کے وفود کی, جو ان کے فارن سیکرٹریز اور وہ ناکام ہو گئی ہے. اور اس کو ٹائمز آف انڈیا اس طرح سے بتا رہا ہے کہ نو بریک تھرو آن اسٹینڈ آف ان 5th راؤنڈ آف انڈیا چائنا ٹاکس. اور وہ فیل ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈیمانڈ آئی ہے ان کی طرف سے کہ 1959 کے اندر ایک خط لکھا گیا تھا نو بریک تھرو, ٹھیک ہے نا, کوئی بریک تھرو ہوا نہیں. اور ایک لمبی اب ایک جو ہے نا اینڈ لیس وار بدقسمتی سے شاید یہاں ہم دیکھا جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ان کی سفارتی محاذ پہ بات اچھی ہو جائے. اچھا نہیں ہے اتنی بڑی ایک یعنی ایک دنیا متعامل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, کہ ایک مزید ایک یہاں پہ طویل تنازع کھڑا ہو جائے, یہاں پہ اینڈ لیس وار. یہ سرحدوں کے معاملات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے نا, سرحدوں پہ تو پھر وہ LAC کو نہیں مان رہے وہ. تو ایک لمبی جنگ کے لیے ایک لمبے تنازع میں انڈیا جو ہے بدقسمتی کے ساتھ چائنا اس خطے میں. اچھا اب جو دوسری بات ہے وہ خط ہمارے پاس ہے چوہن لائی کا, جو ان کے جو شوہن لائی کا جو خط اگر وہ ہے تو ہم دکھائیں گے. یہ 59 کا خط ہے اور یہ ولسن سینٹر کی ڈیجیٹل آرکائیو پہ موجود ہے. اور اس وقت کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ان کی لائبریری میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے, یہ وہاں موجود ہے. اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اوریجنل خط بھی, اس کا مسودہ بھی یہ خط ہے. اور اس میں جواہر لال نہرو کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہمارا جو بارڈرز ہیں ایسے ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے. یہ 59 کا خط جو ہے یہ موجود ہے امریکہ. جی ہاں جی, یہ چائنا کی طرف سے لکھا گیا تھا جواہر لال نہرو کو. یہ خط کا میں نے لنک دے دیا کہ یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں جو دیکھنا چاہے. ایک تو مسئلہ یہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ راہل گاندھی کو وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں. آپ بولتے ہیں انڈیا میں بھی کچھ وہی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ CNN یہ کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ دلت وومن ہیز ڈائڈ آفٹر گینگ ریپ اسپارکنگ آؤٹریج اینڈ پروٹیسٹ اکراس انڈیا. تمام انڈیا میں ہنگامے, اور ہنگامے پہلی بے چینی ہے نا لوگوں کو. دیکھیں کووڈ کا ایشو, معیشت گر گئی, امریکہ نے مدد کوئی کی نہیں آ کے جس وقت کرنی چاہیے تھی, امریکہ خود اب چلا گیا ہے اس پہ. اور راہل گاندھی کی آج اطلاع آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہاں پہ. اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو وہ تو ہنگامے ہے, وہ بے چینی, اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک لوگوں کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت ہے. یہ جو اکانومسٹ کا ٹائٹل ہے اگلے ہفتے کا, وہ کہہ رہا ہے کہ بائیڈنامکس, اس پہ لکھو بائیڈنامکس, دا گڈ بیڈ اینڈ دا ان نون. یعنی معیشت اچھی بری اور کسی کو نہیں پتا کس طرح, ٹھیک ہے, بائیڈنامکس. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے. ان کو اب پومپیو جو ہیں, آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ پومپیو جو ہیں فوربس کے مطابق پومپیو سے ملنے سے انکار کر دیا ہے ویٹیکن,
पोप ने हाँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख रहा है कि पोम्पियो जो है उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा पोप फ्रांसिस ने कि मैं पोम्पियो से नहीं मिल सकता। उसकी वजह ये है कि उसकी हाँ इलेक्शन के अंदर ये कोट करेगा। अब इन सारी बातों का, क्योंकि तुर्की के वहां पर आजरबाईजान वो फटा पड़ गया है या आर्मीनिया के साथ, यहाँ पर इंडिया को कहा जा रहा है, अमेरिका के देखिए उनके एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से जंग खोलो, ज्यादा बेहतर रहोगे, चाइना के साथ पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इस वक्त यकजहती की सूरत बिल्कुल कौन ऐसे खड़ी हो जाए इकट्ठी। और बदकिस्मती से ये वापस आके इसे कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने एक और भी बात की है, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत वापस लाया जाएगा और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इदारों और अपोजिशन में वज़ीर आज़म साहब टकराव था। नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को पहले तो ये कि जो चीज वो कर सकते हैं अब वो कहें, क्योंकि अब जाहिर है कि मामला तलखी की तरफ जा रहे हैं और तलखियां आज जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने बात की है उसके बाद इससे ज्यादा तो बात हो भी नहीं सकती, ठीक है। इस हद तक ही नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं। और मैंने कभी बात की थी कि आज उन्होंने, अब नवाज शरीफ साहब ने जो बात सेट कर दिया ना, तो पीपल्स पार्टी उससे पीछे नहीं हट सकती, उससे बाकी लोग भी होंगे तो या उससे आगे नहीं जाएंगे तो वहां जरूर कंपनियां रहेंगी, हम नवाज शरीफ की बात मानते हैं, हम नवाज शरीफ की बात, ये ऐसे ही होगा ना। अच्छा, जेलों में चले गए बाहर आ गए, जेलों में चले गए बाहर आ गए, अदालतों से जमातें हो गई, फिर चले गए गिरफ्तार हो गए, तो नूर टूटी नहीं। असल जो बात थी वो ये थी कि इस तरह, देखिए अगर मैं मिसाल देता हूँ कि एमकेएम बनी जियाउल हक साहब के दौर में, ठीक है, जियाउल हक साहब ने एक स्पेस दी, एक स्पेस क्रिएट की, उस स्पेस में चाहे वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थी, जो भी जमात इस्लामी, जो भी आप उसको जो भी थ्योरीज रख लें सामने, या नहीं दी चले स्पेस, खुद बन गई एमकेएम, लेकिन बहरहाल एक स्पेस मेरी उसमें एमकेएम बन गई, उस सिलसिले में एमकेएम प्रॉपर एक जमात के तौर पे बन गई, मजबूत जमात, तब से लेकर आज तक वो एमकेएम मौजूद है। उसको पीएसपी कह सकते, कुछ कह लें, वो हकीकी कहेंगे, जो एक एमके मौजूद है। इसी तरह से एक स्पेस दी नवाज शरीफ साहब को, उसमें प्रॉपर नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बन गई, चाहे वो मुशर्रफ साहब आ जाए, चाहे वो इमरान खान आ जाए, वो बन गई, अंदर गए लोग, बाहर आ गए, कुछ टूट गए, कांप में चले गए, वापस आए, लेकिन वो एक बन गई थी। ये जो स्पेस मिली है, इस स्पेस में पीटीआई को बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि वो अरब खरबपति को डोनर था, उधर भी है, उधर भी खेल रहा है, उधर भी आ गया, वो मुश्किल। तो हार्ड कोर आपके जो लोग थे ना, जो मैं चंद लोगों के नाम लेता हूँ, वजूद्दीन अहमद का, या मैं हार्ड कोर तो नहीं लेकिन अच्छी था, यानी वो आई बात मेरी फौजी कसूरी साहबा को लेने, बाकी तो आप उनको अगर हामिद खान साहब देखे ना स्ट्रेचर के साथ एक मौजूद है आपके, लेकिन आपने कहा कि नहीं यार इसको लेकर आ जाओ, तो ये अब उसका रिजल्ट ये हुआ, अब इमरान खान साहब को पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना है, यानी कि आवाम की अच्छा कीमतें, अच्छा चीजें, अच्छा दवाइयां, अच्छा ये, अच्छा, और उसमें ये देखना है कि ताकत के इस खेल में कोई किसी के साथ नहीं है। जो आज इमरान खान साहब के साथ हैं, यही लोग कल गुन गाते थे जरदारी साहब का, कोई मुशर्रफ साहब का, किसी का, ये ना इमरान खान जानते हैं कि किन की सवारियों पे आए हुए हैं, जब उधर से इशारा होगा तो वही होगा जिससे इत्तेहादी निकल गए। नहीं मैं मौसमी जो देखो, मैं इत्तेहादियों को चाहे मुहतर में, लेकिन इत्तेहादी चले गए ना, एच पे रखा हुआ है ना, एमकेएम ने एच किनारे पे रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, 5 मिनट के लिए लंबी डिमांड लिस्ट आएगी और मतलब वो इमरान खान साहब को निकलना है और खुद आ गया। देखते हैं कि क्या मामला है, बातें नाज़रीन प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला ही कुछ आपकी वॉर कैबिनेट और वफादार लोग जो पुराने पीटीआई के थे उनके साथ उन पे एतमाद करें, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी सारी जो है वो उनको छोड़ के, तो वो सिस्टम के लोग हैं, उनको छोड़ के अपनी ओरिजिनल पीटीआई वॉर कैबिनेट अपना दोस्तों रिश्तेदारों के के लोगों का सफर कर रखिएगा।